علم کی جو اہمیت ہے، فضیلت ہے، آپ اکثر سنتے رہتے ہیں. چند ایک دو احادیث نوٹ کیجئے، بات ختم کرتے ہیں. مشکات حدیث کی کتاب آپ جانتے ہیں، اس کے اندر کتاب العلم ہے، ایک چیپٹر ہے کتاب العلم. اس کے اندر 83 حدیثیں ہیں ٹوٹل. کچھ صحیح حدیث ہیں، کچھ یہ سند کمزور ہے. ان میں سے ایک دو حدیث جو نوٹ کر لیجئے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بلغوا عنی ولو آیا، لوگوں میری طرف سے اگر تمہیں کوئی ایک آیت بھی پہنچے اس کو آگے پہنچاؤ. ولو آیا کا مطلب، آیتن کا مطلب ہے ایک مسئلہ، ایک آیت، ایک علمی پوائنٹ، ایک حدیث، کوئی ایک شرعی حکم آپ کو پتا ہے اس کو آگے پہنچاؤ. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جس علم کو مزید پھیلاؤ، اس کی نشر و اشاعت کا بندوبست کرو. ممکن ہے، ذرا جملہ نوٹ کیجئے گا، ممکن ہے کہ وہ علمی نکات، وہ شرعی مسئلہ جو آپ کے نزدیک شاید معمولی، کیونکہ آپ کو تو پتہ لگ گیا نا، آپ کے نزدیک شاید معمولی ہو، لیکن اگلے بندے کی پوری زندگی سنوار دے، اس بندے کی زندگی کے تمام مسائل کا اس کو حل مل جائے. کئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ نجی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ضمناً ایسے کوئی بات کر دی، لیکن جو ایک مجلس میں بندہ بیٹھا ہوا تھا وہ کئی سالوں سے ایک مسئلے کے اندر گرفتار تھا، اس کو حل نہیں مل رہا تھا، آپ کی بات سے اس کو حل مل گیا. اس لیے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، کوئی بھی آیت تمہیں یاد ہے، کوئی مسئلہ آتا ہے، آگے پہنچاؤ، علم کی ترویج کرو. اور اگلی بات، اگلی حدیث نوٹ کیجئے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس بندے کے ساتھ اللہ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. کیا مطلب ہے؟ اس کو دینی مسائل یاد ہونے لگتے ہیں، اس کو قرآنی آیات کی سمجھ آنے لگتی ہے، زندگی میں اس کو احادیث کا مفہوم اس کے پلے پڑنے لگ جاتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ دینی علم میں مزید اس کا شوق بڑھنے لگتا ہے. جب یہ نشانیاں زندگی میں پیدا ہوں تو سمجھ جائیں اللہ نے آپ کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو شخص دینی علم کے بارے میں ٹوٹلی کند ذہن ہو اور کوشش بھی نہ کرتا ہو، توحید اور شرک کے فرق اس کو نظر ہی نہیں آتا، توحید اور شرک کا فرق ہی اس کو معلوم نہیں ہے، شرعی مسائل اس کو یاد ہی نہیں ہوتے، اور پھر یہ کہ قرآن کی آیات کی اس کو سمجھ نہیں آتی، احادیث کا مفہوم اس کے پلے نہیں پڑتا، تو آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ کا اس کے بارے میں کیا ارادہ ہے، کہ وہ کوشش بھی نہیں کرتا اور اس کو خود بھی سمجھ نہیں آتی. اس لیے آخری حدیث نوٹ کیجئے گا، بات ختم کرتے ہیں. یہ اسی مشکات کے کتاب العلم کے اندر 83 حدیثیں ہیں، ان میں سے تیسری حدیث نوٹ کر لیجئے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، جب لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوں، یتلون کتاب اللہ، آپس میں بیٹھ کے اللہ کی کتاب تلاوت کر رہے ہوں، اور صرف تلاوت نہیں ہو رہی بلکہ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، آپس میں تدارس کر رہے ہوں، تذاکر، مذاکرہ کر رہے ہوں، آپس میں اس کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہوں کہ یار یہ آیت ہے، اس کا یہ مفہوم ہے، اس کے اندر یہ بات ہے، اللہ یہ کہہ رہے ہیں، آپس میں وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، آپس میں تدارس کر رہے ہیں، درس دے رہے ہیں ایک دوسرے کو. تو فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت ان کو اس وقت بیک وقت 4 انعامات دیتے ہیں. ان کو 4 انعام نوٹ کیجئے گا. نمبر 1، نزلت علیہم السکینہ، اللہ رب العزت ان کو قلبی سکون عطا کرتا ہے. اللہ رب العزت ان کو جو دل کی بے چینی ان کی ہوتی ہے وہ ختم کر دیتا ہے، دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، کیونکہ جیسے وہ قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کی باتیں سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو یہ ہے کہ امید بنتی ہے، اطمینان آتا ہے، سکون آتا ہے، اور یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے جان کے ان کو قلبی اور نفسیاتی سکون ملتا ہے. اور دوسری اللہ کی طرف سے جو انعام ان کو ملتا ہے وہ یہ ہے وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، قلبی سکون اندر اور بیرونی طور پہ اللہ کی رحمت نے ڈھانپ لیا، اللہ کے فضل اور اس کی عطا نے ڈھانپ لیا، اور وہ رحمت ان کو مل رہی ہوتی ہے کہ جو دنیا میں بھی ان کو فائدہ دے گی اور آخرت میں بھی ان کو فائدہ دے گی. اور تیسری چیز فرمایا وحفتہم الملائکہ، صرف رحمت نہیں ڈھانپتی بلکہ ایک اور اوپر خول جو اللہ کے فرشتوں کا ان کو پروٹیکشن کے لیے ڈھانپ لیتا ہے، تو شیطانی اثرات ان پر نہیں پہنچتے، فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں. اور چوتھا اور آخری انعام یہ ہے ان کو ایسی کمال کی شہرت ملتی ہے جو ملنی چاہیے، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَ، اللہ اپنے فرشتوں کے مابین بیٹھ کے ان کے تذکرے کرتا ہے. یہ 4 انعام اللہ ان کو دیتے ہیں کہ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں،
لیکن یہ ہے کہ ہم اپنی کوئی تعریف نہیں کرتے، نہ ہی کرنی چاہیے، ہماری حیثیت بھی کوئی نہیں۔ ہمارا جو فجر کی نماز کے بعد کا درس ہے نا، ہماری کوشش یہ ہے، کوشش ہے صرف کہ ہم یہ انعام حاصل کر لیں جو اللہ نبی اسلام نے حدیث میں بیان کیا کہ ایک شخص جو امیجن کیجئے ایک شخص قرآن لے کے بیٹھا ہے، چلو جیسا بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، لڑکتی زبان ہے اس کی، اور یہ ہے کہ تھوڑا سا ان پڑھ سا ہے، وہ قرآن لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور یہ ہے کہ لوگوں کو ایک آیت پڑھتا ہے، اس کے اندر علمی نکات بیان کرتا ہے، چار پانچ لوگ جتنے بھی سامنے بیٹھے ہیں غور کرتے ہیں، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے درس ختم ہونے کے بعد لوگ اپنے اپنے رائے کا اظہار کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں آیت کے متعلق، اور یہ ہے کہ تذاکر اور تدارس کرتے ہیں، تو کبھی کبھی دل میں خوشی کی لہر دوڑتی ہے کہ کاش اللہ ہمیں بھی وہ مقام دے دے، یہ جو ان چار انعامات اللہ رب العزت نے اس میں بیان کیے ہیں، اللہ ہمیں بھی وہ عطا کر دے۔ یہ تدارس ہے، یہ دیکھیے گا کہ کس قدر خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا۔ تو آج کا خصوصی پیغام یہی تھا کہ سال کا چونکہ آغاز ہو رہا ہے، اس لیے علم کے لیے کمر بستہ ہوئیے۔ رمضان کی ڈیوٹیز، رمضان کی مصروفیت جو ہے وہ تو گزر گئی، اب یہ ہے کہ ذرا مطالعہ بھی کیجئے قرآن کا، حدیث کا، سیرت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگیوں کا۔ اس سے یہ ہے کہ زندگی میں ایک نکھار پیدا ہوگا، ایک حسن پیدا ہوگا، اور یہ ہے کہ ایک چاندن سا ہونے لگے گا، زندگی سمجھ آنے لگے گی۔ اللہ رب العمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔